نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے اور کل انشاءاللہ العزیز 20واں روزہ ہوگا، اور کل پورے دنیا کے پورے عالم اسلام کے مسلمان جن کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائیں گے کل وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ میں سب سے پہلے تمام معتکفین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ بڑے باسعادت ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ ایک ایسے مسئلے کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں جس میں عام طور پر معاشرے کے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر اعتکاف کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ یا تو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں یا غروب آفتاب سے پہلے جاتے ہیں، لیکن نیت وہ غروب آفتاب کے بعد کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسنون اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ آپ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جائیں اور نیت بھی آپ غروب آفتاب سے پہلے کریں۔ یاد رکھیں جو شخص 20 رمضان کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں جاتا ہے یا مسجد میں پہلے سے وہ موجود ہے لیکن اعتکاف کی نیت وہ غروب آفتاب کے بعد کرتا ہے، تو یاد رکھیں اس صورت میں آپ کا اعتکاف مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مسئلے کو ضرور اپنے سامنے رکھیں اور جس طریقے سے اعتکاف کرنا مطلوب ہے آپ اسی طریقے پر اعتکاف کریں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اعتکاف پر آپ کے ساتھ میرے ساتھ جن اجور کا وعدہ فرمایا ہے وہ تمام اجور قیامت کے دن ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمرے کے ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جو شخص خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو شخص 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے نومولود بچے کا حال ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را جس طریقے سے اعتکاف کرنا مطلوب ہے آپ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اعتکاف کریں۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جہاں میں بھی آپ کو چمکائیں گے اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی اس جہاں میں بھی آپ کو سرخرو فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔